تھوڑا سا ذرا اپنا جرنی بتانا چاہیں گے لائف کا، تھوڑا سا اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی اور یہاں تک بریفلی؟ جی سر، اس میں اگر میں بتاؤں تو میرا گاؤں جو ہے نا وہ ایک بارڈر کے اس ایریا میں ہے کہ جب ہم پرائمری اسکول میں تھے نہ ہمارے پاس اسکول کی عمارت تھی اور نہ بجلی کا کنسیپٹ تھا. اچھا. ایون مجھے یاد ہے کہ میں کلاس 3-4 میں تھا، 94-95 کی یہ بات ہے. اس وقت جا کے ہمارے گاؤں کو الیکٹریسٹی ملی تھی، ٹھیک ہے، اور اسکول کی بلڈنگ اس وقت بھی نہیں تھی. میں کلاس 5 میں تھا جب اسکول کی بلڈنگ جو ہے وہ بنی تھی. تو شام کے ٹائم میں ہوتا یہ تھا، والد صاحب پرائمری ٹیچر تھے اور ان کے پاس ہی میں نے پرائمری تک جو ہے وہ ایجوکیشن لی. تو طریقہ یہ ہوتا، آپ کو پتہ، پہلے دیا سلائی ہوتی تھی جس کی روشنی میں ہم بیٹھ کے پڑھتے ہوتے تھے. تو ایک ٹیبل ہوتا تھا چھوٹا سا، اس کے اوپر رکھ کے تو ہم بہن بھائی سراؤنڈنگ میں بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کے ہم رات کو پڑھتے ہوتے تھے. اور تب بھی یہ بیسیکلی جو روٹین میں اپنی بتا رہا ہوں یہ والد صاحب سے لی ہے. اور میرے والد صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ عشاء سے پہلے اپنے کام سارے نمٹائیں، عشاء پڑھ کے فوراً سو جائیں. اور ان کی اس وقت سے ہمیں یاد ہے آج کے دن تک یہ روٹین ہے کہ وہ تہجد لازمی پڑھتے ہیں، چاہے اگر فار ایگزامپل کسی جگہ پہ جا بھی رہے ہوں، رات لیٹ بھی سوئے ہوں، لیکن ان کی روٹین ہے وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور اسی کو وہ پریفر کرتے ہیں اور ہمیں اسی چیز پہ پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد سر میں مدرسے میں چلا گیا، حفظ کیا میں نے، اور اس کے بعد درس نظامی کے 4 سال میں نے کیے ہیں. اور اس کے بعد میں نے پھر مدرسے کے ٹائم پہ میٹرک کا ایگزام دیا تھا. میٹرک کرنے کے بعد ایف ایس سی میں نے کی اور اس کے بعد اپنا انڈر گریجویٹ جو بی ایس ہے وہ میں نے جی سی یو لاہور سے کیا. بڑا میرٹ ہوتا ہے وہ چیزیں. جی اس میں اس کے بعد پھر جو ہے نا ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے میں نسٹ میں گیا. یہ بیسیکلی میری لائف کا کہہ لیں گے ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ والد صاحب کی خواہش تھی. فائنینشیل ایشوز بھی تھے، آپ کو پتہ ہے پرائمری اسکول ٹیچر جو ہے اس کی انکم کیا ہوتی ہے. تو والد صاحب کہتے تھے کہ یار آپ نے 16 ایئر ایجوکیشن لے لی ہے، کوشش کرو کسی جگہ پہ اگر آپ اسکول میں یا کالج میں کسی جگہ جاب ہو جائے تو کرو، تاکہ اور بھی رسپانسبلٹیز ہیں میرے سر پہ تو میں ان کو ٹھیک سے کر سکوں. اور اس وقت والد صاحب سے میری ایک ریکویسٹ ہوتی تھی کہ بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، باقی کچھ نہیں چاہیے. تو جب میں نسٹ میں گیا تو سر اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کیا. ایون میرے فادر جو تھے اس وقت وہ وریڈ تھے کہ یہ اسلام آباد میں جا رہا ہے، وہ لاہور سے زیادہ ایکسپینسو ہے، میں اس کے ایکسپینسز کو کیسے پورا کروں گا. اور انہوں نے بارہا میرے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں ان سے بھی تذکرہ کیا کہ آپ اس کو تھوڑا سا بتائیں. لیکن میرے مائنڈ میں ایک ایم تھا، اور یہ ایم جب میں چھوٹا تھا حفظ کر رہا تھا اس وقت تھا کہ میں نے تب تو ایم ایس پی ایچ ڈی اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. اور میری کوشش یہ تھی کہ میں نے 16 ایئر ایجوکیشن یعنی کیا کہتے ہیں ماسٹر یا ایم اے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سادہ لفظوں میں 16 جماعتیں پڑھنی ہیں، یہ اس وقت میرے مائنڈ میں چیزیں تھیں. بس اسی ٹارگٹ کو لے کے پھر میں نے اسٹرگل کی ہے اور کنٹینیوسلی اسٹرگل کی ہے. اور سر اگر میں بتاؤں تو جب میں پی ایچ ڈی میں انٹر ہو رہا تھا تو میں نے گھر سے اپنا جو ہے نا وہ خرچہ لینا بند کر دیا، کیونکہ میرے والد صاحب اس چیز کا پریشر فیل کر رہے تھے. اور جب میں اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس سبمٹ کر رہا تھا تو اس وقت میں تقریباً 3 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ انڈر ڈیٹ تھا، کیونکہ میں خود ارننگ کر رہا تھا اور اس سے ہی میں اپنے سارے ادھر کے اسلام آباد رہنے کے ایکسپینس کر رہا تھا. اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جب میں پی ایچ ڈی میں انٹر ہو رہا تھا اسی وقت والد صاحب نے شادی بھی کر دی. تو یہ سارا فیملی کو بھی پھر ساتھ لے کے چلنا، پی ایچ ڈی کو بھی ساتھ لے کے چلنا، اور اس طرح کے حالات میں کہ آپ کے پاس کوئی سورس بھی نہیں ہے فائنانس کا اس طرح سے. بٹ جو میرا پی ایچ ڈی کا کام تھا وہ ایچ ای سی کے ایک پروجیکٹ تھا، سپروائزر کے پاس اس کے انڈر چل رہا تھا. تو جب میں نے تھیسس سبمٹ کیا تو اس وقت اس کی فنڈنگ ریلیز ہوئی. تو اس وقت پھر مجھے تقریباً 350 یعنی 3.5 لاکھ کے قریب مجھے جو ہے وہ پیسے ملے. تو جتنا میرا ڈیٹ تھا وہ سارا ایک دم سے ختم ہوا. تو اس وقت میں نے تھوڑا سا ریلیکس فیل کیا. تو یہ مشکل فیصلے تھے میری زندگی کے کہ والدین پریشر فیل کر رہے ہیں فائنینشلی، میرے اوپر بھی ایک ہے پریشر کہ میں چیزوں کو کیسے مینیج کروں گا. بٹ اس سارے معاملے میں جو میری پریکٹس ہوتی تھی، اور میں بچوں کو اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، کیسے نکلے. میری عادت یہ ہوتی تھی کہ لیٹ سے میں نے ٹیوشن پڑھائی ہے کسی سورس سے، میرے پاس اگر 10 روپے ہوئے نا، میں نماز پڑھنے گیا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 2 روپے جو ہے نا مسجد کو میں یا کسی غریب کو دے دوں.
اور مائنڈ میں جو پڑھا جو سیکھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جب اللہ رب العزت کا وعدہ ہے آپ سے کہ اگر آپ 1 دو گے تو میں 700 گنا لٹاؤں گا، تو اگر میرے اوپر اس وقت فنانشیل پریشر ہے تو اس کو ریلیز اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے، تو میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناؤں. بالکل ٹھیک ہے. اور میں اپنایا تو یقین مانیں کہ ایک مشکل ٹائم تھا، لیکن اس کی وجہ سے نہ میری سٹڈیز ڈسٹرب ہوئی، نہ میری لائف ڈسٹرب ہوئی، کوئی چیز نہیں، سب کچھ الحمدللہ سموتھ چلتا رہا. تو یہ سارا مطلب جرنی تھا. اور اس میں ایک مشکل فیز یہ بھی آیا تھا کہ میرا انٹرسٹ جس ڈائریکشن میں تھا اس ڈائریکشن کا مجھے سپروائزر نہیں ملا. ایک سپروائزر ملے تھے، وہ سپروائزر سوئچ کر گئے قائد اعظم یونیورسٹی میں.